سائنسدان اور ریسرچرز کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج میری جدوجہد میں ایسے ہی ایک سائنسدان ہمارے مہمان ہیں، جن کا نام اور کام صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان کی کہانی، ان کی زبانی۔ میری پیدائش دلی میں ہوئی تھی سن 1942 میں، اور وہاں پہ نئی دلی میں گھر تھا۔ میرے دادا جو تھے سر عبد الرحمن، وہ مدراس ہائی کورٹ کے جج رہے تھے اور دلی یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے تھے، اور جب یہاں پاکستان میں بھی پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے وہ 1946 میں، اور جو پہلا سپریم کورٹ کا بینچ تھا اس میں ہی واز اے جج آف دا سپریم کورٹ۔ تو یہاں پر میرے والد جو تھے انہوں نے قانون پڑھا اور قانون کچھ پریکٹس کیا دلی میں، لیکن سن 1947 میں ہم مائیگریٹ کر پاکستان آ گئے، پوری فیملی۔ جب پاکستان بنا تو اکاڑے میں میرے والد نے ایک کاٹن انجینئرنگ فیکٹری کرائے پہ لے لی تھی، تو میرا بچپن جو ہے وہ اکاڑے میں گزرا۔ 5 سال کی عمر سے لے کے کوئی 9 سال کی عمر تک اکاڑے میں رہا۔ وہاں پہ کوئی اسکول نہیں تھے، تو میری تعلیم کے لیے ایک اور فیملی نے مائیگریٹ کیا تھا اسی زمانے میں، سید تجمل حسین مرحوم، ان کی فیملی وہ حیدرآباد دکن پبلک اسکول کے پرنسپل تھے۔ تو ان کو میرے والد نے کہا کہ آپ ان کو پرائیویٹ ٹیوشن پہ، تو میں گھر پہ ہی میری تعلیم ہوئی، جو ارلین جو شروع کی جو تعلیم تھی۔ 1952 میں اکاڑا سے کراچی ہجرت کر کے ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول سے حاصل کی۔ یہ بچپن سے ہی حساس اور بلا کے ذہین تھے۔ کراچی جب ہم آئے تو کراچی گرامر اسکول میں میرا ایڈمیشن ہوا، اور یہاں پہ 2nd اسٹینڈرڈ سے میرا ایڈمیشن ہوا، اور اس کے بعد میں نے 3rd to 5th ایک ڈبل پروموشن لی، اور پھر 6th to 8th ایک ڈبل پروموشن لی۔ او لیول میں نے 1958 میں کیا اور پاکستان میں ٹاپ کیا، اور اس کے بعد پھر 1960 میں اے لیول کیا، اور اے لیول کے بعد پھر میں نے کراچی یونیورسٹی جوائن کر لی تھی، اور کراچی یونیورسٹی میں میں نے بی ایس سی آنرز کیا اور پھر ماسٹرز کیا۔ ایم ایس سی میں بھی فرسٹ پوزیشن آئی۔ 1964 میں نے ایم ایس سی کیا تھا، اور اس کے بعد 1 سال پڑھایا کراچی یونیورسٹی میں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ کوئی پراپر اسکول نہیں تھے وہاں پر اکاڑے میں، تو میری اسکولنگ جو ہے وہ اس وجہ سے سفر کر رہی تھی۔ دوسرے والد نے یہاں کراچی میں ایک سلک مل قائم کر لیا تھا، تو وہ اس کو یہاں پہ چلا رہے تھے سائٹ ایریا کے اندر، تو اس وجہ سے پوری فیملی اس وقت، میرے دادا بھی پھر ادھر کراچی میں ہی آ کے مقیم ہو گئے تھے، تو پوری فیملی جو تھی وہ یہیں آ کے کراچی میں آ کے مقیم ہو گئی تھی۔ تو دس واز ون ریزن۔ اور یہاں پر پھر جو اسکول کے اندر جو میرے بہت سی چیزوں میں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ ڈرامیٹکس میں انٹرسٹ لیتا تھا، ڈیبیٹنگ میں انٹرسٹ لیتا تھا، اکاڑے میں بھی ہارس رائڈنگ وغیرہ میں انٹرسٹڈ تھا میں، اور بہت ساری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں۔ تو کبھی بک ورم نہیں رہا، میں ہمیشہ جو ہے بہت ساری چیزوں میں دلچسپی رکھتا، جس میں میوزک ہے، ڈرامہ ہے وغیرہ، ان سب چیزوں کے اندر۔ جاوید جبار اور میں نے ساتھ ایکٹنگ بھی کری ہے پلیز میں۔ ہم ایک دفعہ ساتھ چلے گئے تھے گورنمنٹ کالج لاہور، وہاں جا کے پلے پرفارم کیا تھا۔ میں ایک رشین بیلے ڈانس ٹیچر تھا اس کے اندر اس پلے میں۔ ہارٹ اینڈ کاؤفمن کی ایک کامیڈی تھی۔ تو میرا ہمیشہ بہت ساری چیزوں میں انٹرسٹ رہا۔ ان کے والد چاہتے تھے کہ یہ ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں، مگر ڈاکٹر عطاء الرحمن کی زندگی میں کچھ حاصل کرنے کی جدوجہد ان کو ایک کام تک محدود نہیں رہنے دیا۔ قدرت کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں میں فیسینیٹ ہوتا تھا۔ بچپن سے میرا شوق تھا کہ یہ ستارے جو ہیں، گیلیکسیز جو ہیں، یہ کیسے ہیں، کس طرح پیدا ہوتے ہیں، یہ ایٹمز جو سب ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آئی واز آلویز انٹرسٹڈ ان سچ فینومینا۔ تو اس کے پھر والد نے کہا اچھا تم جانا چاہتے ہو تو میں بھجوا دیتا ہوں، تمہیں ہارورڈ یا کیمبرج یا آکسفورڈ جانا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بلبوتے پہ جاؤں گا اگر میں جاؤں گا تو میں نے کراچی یونیورسٹی میں 1 سال پڑھایا۔ میری کوئی 375 روپے مہینہ تنخواہ تھی، اور پھر میں نے مختلف جگہ اسکالرشپس کے لیے اپلائی کیا، کامن ویلتھ اسکالرشپ جیتی، اور پھر کیمبرج چلا گیا۔
تو کیمبرج میں پھر وہاں گیا تو اٹ واز انیشلی اے بگ شاک فار می، کیونکہ میں تھرو آؤٹ زندگی میں ٹاپ کرتا رہا تھا. وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے میرے سے کہیں زیادہ بہتر تھے اور ذہین تھے. تو پہلا سال جو تھا میرا پی ایچ ڈی کے دوران، میں انڈر گریجویٹ کلاسز ساری میں نے اٹینڈ کریں جان بوجھ کے سیکھنے کے لیے، اور سارے پرابلم جو ہوتے تھے کتابوں کے پیچھے وہ ان کا جواب دیا کرتا، میں سالو کرنے کی کوشش کرتا تھا. اور پھر میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ہیزیٹیٹ ان آسکنگ اسٹیوپڈ کویشچنس. لوگ اپنی کوئی چیز نہیں آتی تو اس کو چھپاتے ہیں. میں نے کہا میں ہر چیز میں جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی میں سوال ضرور کروں گا. اینڈ تھرو آؤٹ میرا یہ رہا. تو میں نے سارے انڈر گریجویٹ کے اندر سارے کورسز میں نے وہاں کمپلیٹ کیے، حالانکہ میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا. اور اس کے بعد پی ایچ ڈی جب میں نے کری تو الحمدللہ میرے پیپرز بھی کئی پبلش ہو چکے تھے بین الاقوامی لیول پر. اور وہاں کیمبرج میں ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے ایک فیلو بن جانا، ایک ڈان بن جانا جو کہلاتے ہیں وہاں پر. تو میں پھر کنگس کالج کا فیلو بن گیا تھا، اور میں تقریباً 8.5-9 سال تک پھر کیمبرج میں رہا اور وہاں ریسرچ کرتا رہا، پڑھاتا رہا. بچپن سے ہی انتہائی ذہین اور روشن دماغ ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کے بھی بہت چہیتے تھے، کیونکہ یہ اکلوتے تھے. ان کا کوئی اور بھائی یا بہن نہیں تھا. یہ والدین کو ہی اپنا سب کچھ مانتے تھے. بچپن میں میرا والدین کے میں بہت قریب تھا، اور وہ بات جو ہوتی ہے کہ اکثر بہت ڈر ہوتا ہے ماں باپ سے، وہ نہیں تھا. they were like my elder brother and elder sister. اس طرح کی قربت تھی اور محبت تھی. اور اپنی والدہ سے خاص طور پہ میں بہت زیادہ قریب تھا، اور ہر سٹیج کے اوپر انہوں نے میری رہنمائی کی، اور جو کچھ میں نے زندگی میں حاصل کیا اس میں بہت بڑا اثر جو ہے وہ ان کی دعاؤں کا، ان کی محبت کا تھا کہ انہوں نے زندگی کے ہر موڑ پہ میرا ساتھ دیا. میرے والد جو تھے وہ کرکٹ کے بہت شوقین تھے، اور دہلی یونیورسٹی کی طرف سے اوپن کیا کرتے تھے. وہ اور میرے چچا دونوں کرکٹ میں کافی انہوں نے. تو بچپن میں نے بھی خاصا کرکٹ کھیلا، اسکول وغیرہ میں کھیلتا رہا. اور بیٹنگ بہت زیادہ اچھا نہیں تھا میں کرکٹ میں، کیونکہ میرا وزن بہت زیادہ تھا اس وقت. I was too good a cricketer. لیکن شوق تھا مجھے، اور شوق ابھی بھی ہے کرکٹ دیکھنے کا. اور دوسرے گیمز بھی، ٹیبل ٹینس وغیرہ. میں اپنے ٹینس کا کیپٹن رہا اپنے اسکول میں. بچپن میں اپنی شرارتوں کے لیے مشہور تھے، مگر وہ شرارتیں تکلیف دہ نہیں بلکہ دلچسپ ہوا کرتی تھی. بچپن میں دلی میں گرمیوں میں لوگ پتنگ اڑاتے، گڈی کہتے تھے، گڈی اڑانا، پتنگ اڑانے کا تو مجھے بھی شوق تھا. تو میری 4-5 سال کی عمر تھی اس وقت. تو میرے والد والدہ جو تھے وہ منع کرتے تھے کہیں گر گرا نہ جاؤ، سیڑھیاں تھیں اوپر جا کے، کہیں چھت سے گر نہ جاؤ، ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو ایک دفعہ کی مجھے مار یاد ہے جب میں چلا گیا تھا اور جا کے اڑا رہا تھا پتنگ، کچھ اور لوگوں کے ساتھ تو ناراض ہوئے تھے. تو لیکن جنرلی بہت محبت کے ساتھ سلوک رہا، اور اتنا زیادہ ڈسپلن پہ اتنا نہیں تھا، نصیحت پہ زیادہ زور تھا، محبت سے، پیار سے سمجھانا، یہ طریقہ رہا. اور بچپن کے کئی دوست تھے جس کی دوستی پھر میری زندگی بھر رہی، اب تک ہے شامل، جس میں کچھ یہ سید تجمل حسین کے اپنے فیملی ممبرز تھے، کچھ دوسرے اسکول کے ساتھی تھے، اور پھر بعد میں یونیورسٹی کے ساتھی. ان کے ساتھ ابھی تک الحمدللہ بہت قریبی دوستی ہے. مجھے نہاری، حلیم، اس طرح کے جو کھانے تھے، پھر دہی بڑے اور جو چاٹ وغیرہ مسالے والے، یہ چیزیں جو تھیں یہ پسند رہی ہیں زندگی بھر. 26 سال کی عمر میں کیمبرج سے پی ایچ ڈی کی سند حاصل کر لی تھی، اور دوران پی ایچ ڈی کے انہوں نے برطانیہ کے 2 بڑے سائنسدانوں کے کام کو بھی چیلنج کر ڈالا تھا. سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت اب سماجی اور اقتصادی ترقی کا تعین کرنے والا کلیدی عنصر بن گیا ہے. ان کے نزدیک اس کی واضح مثال سنگاپور سے ملتی ہے. سنگاپور کے پاس کوئی قدرتی وسائل نہیں اور صرف 55 لاکھ کی آبادی ہے، جو کراچی کے 1/4 حصے کے برابر ہے. میرا جو فیلڈ تھی وہ الکلوئڈ سنتھسس کے اوپر تھی. الکلوئڈ خاص قسم کے مرکبات ہوتے ہیں جو پودوں میں پائے جاتے ہیں.
اور کیمبرج میں پی ایچ ڈی بھی اس پہ، لیکن پی ایچ ڈی کے دوران تو میں اپنے خاص فیلڈ کے اندر اسٹوڈنٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا. جب مجھے پی ایچ ڈی مل گئی کیمبرج یونیورسٹی سے اور پھر انہوں نے مجھے فیلو بنا لیا تو پھر دین یو آر ایٹ لبرٹی ٹو ڈو واٹ یو لائک، اپنے ریسرچ خود آپ کرتے ہیں. اور پھر میں پڑھاتا بھی رہا وہاں. تو اس زمانے میں نے پی ایچ ڈی کے دوران کچھ پیپر میرے سامنے آئے تھے جو سر رابرٹ رابنسن ایک نوبیل laureate تھے اور برطانیہ کے، اور ایک سر ولیم پرکن جو کہ ایک اور بہت بڑے سائنسدان تھے برطانیہ کے، جن کے نام پہ 2 برطانیہ کے جرنلز ہیں، جرنل آف کیمیکل سوسائٹی پرکن 1 اینڈ پرکن 2. تو یہ پروفیسر پرکن تھے اور ایک اور امریکن، ان کا جوائنٹ پیپر تھا ہارملین کی کیمسٹری کے اوپر. ہارملین ایک الکلوائڈ ہوتا ہے جو ہرمل کے بیجوں میں پایا جاتا ہے. تو اس زمانے میں تو پی ایچ ڈی کے دوران تو میں بزی تھا. جب میں وہاں سے پی ایچ ڈی سے فارغ ہوا تو میں نے کہا اس پہ تحقیق کرتے ہیں. تو اس کو میں نے ری انویسٹیگیٹ کیا اور پھر پایا کہ جو کچھ انہوں نے کام پبلش کیا ہوا تھا وہ غلط تھا، اور اس کو جو ہے صحیح پھر جو کیا ہوتا ہے ایکچولی جو مرکبات بنتے ہیں ان کے بارے میں پھر میں نے وہیں برطانیہ کا جو ٹاپ جرنل ہے اس میں پھر میں نے 2 پیپر شائع کیے جس میں بتایا کہ کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کے سٹرکچر میں، ہارملین کے سٹرکچر میں. تو جب مجھے رائل سوسائٹی کا فیلو منتخب کیا گیا جو ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے برطانیہ میں، اور اس میں ایک آپ کو کتاب پر سائن کرنا پڑتا ہے ایک پر سے جو کہ 350 سال پرانی کتاب ہے. اس میں سر آئزک نیوٹن اور چارلز ڈارون کے بھی دستخط ہیں اس کتاب کے اندر. تو اس وقت جو انہوں نے سائٹیشن پڑھی تھی میری اور جو میرے کاموں کا ذکر کیا تھا اس کے اندر اس کا بھی ذکر تھا کہ انہوں نے جب یہ صرف 29 سال کی عمر تھی ان کی تو انہوں نے ایک نوبیل laureate کے کام کو غلط ثابت کیا تھا اور بتایا تھا کہ ایکچول کیا کیمیائی عمل ہوتے ہیں اور جو پہلے جو کام تھا وہ غلط تھا. سو دیٹ واز اے پارٹ آف دا ورک. تو میں نے زیادہ تر تو کام الکلوائڈس پہ اور دوسرے نیچرل پروڈکٹس پہ کیا ہے. کوئی 300 کتابیں ہیں میری جو کہ زیادہ تر ایڈیٹڈ ہیں، جس میں ایک سیریز ہے اسٹڈیز ان نیچرل پروڈکٹ کیمسٹری، اس کے 83 والیوم آ چکے ہیں. یہ ہالینڈ میں شائع ہوتی ہے، نیدرلینڈز میں، اور دنیا کی سب سے بڑی انسائکلوپیڈک کتاب ہے. اور جو میرا موجودہ جو تحقیق ہے وہ کیمسٹری آف تھاٹ، سوچ کی کیمیائی عمل. آپ یہ گھڑی دیکھتے ہیں یا قلم دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کا ایک تصور اندر جذب ہو جاتا ہے. تو وہ تھاٹس آر ناٹ ایبسٹریکٹ، یہ جو ہیں یہ تو جو خیالات ہیں ان کی ایک مادی حیثیت ہوتی ہے. تو وہ کیمیائی طور پہ کیا ہو رہا ہے، تو اس پہ ہمارے کوئی 20 US پیٹنٹس ہیں ہمارے، اور اس پہ یہ ایک فرٹائل فیلڈ ہے. ابھی تک ہمیں آپ کے دماغ کے اندر جو آپ کا جو بھیجا ہے اس کے اندر کوئی 80 ارب نیورونز ہیں، اور ہر نیورون جو ہے وہ 10,000 دوسرے نیورون سے گفتگو کر رہا ہے. تو 80 ارب ضرب 10,000 سائنیپٹک کنیکشنز ہیں. تو اس دنیا کا جو شاید یونیورس کا سب سے کمپلیکس آبجیکٹ جو ہے وہ آپ کا اپنا دماغ ہے، کہ کس انداز سے آپ سوچتے ہیں، یاد کرتے ہیں، بھولتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. یہ سب دلچسپ کیمیائی عمل ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ کون سے کیمیائی عمل ہیں؟ تو میرا پی ایچ ڈی آرگینک کیمسٹری میں ہے، تو اس لحاظ سے میں نے بہت سارے پیپرز اس فیلڈ کے اندر بھی شائع کیے ہیں. دا کیمسٹری آف تھاٹ پروسیسز، دا مولیکولر بیسس آف میموری اینڈ تھاٹ پروسیسز. ایک فیسینیٹنگ ایریا ہے. میں نے بہت سارے دوسرے فیلڈس کے اندر کافی پڑھا بھی ہے اور لکھا بھی ہے، کیونکہ آج جو ہے وہ یہ آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ علم کی دنیا ہے. وہی ممالک آگے بڑھ رہے ہیں جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کی اصل دولت جو ہے وہ ان کی افرادی قوت میں پوشیدہ ہے. کیا وجہ ہے کہ چھوٹا سا سنگاپور، آبادی کراچی سے 1/4، کوئی 55 لاکھ، اور اس کی ایکسپورٹس جو ہے تقریباً 400 ارب ڈالر ہیں، جبکہ پاکستان جیسا ملک ہم پھنسے ہوئے ہیں کوئی 30-35 ارب ڈالر پر. وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ آج کی دنیا جو ہے وہ نالج اکانومی کی دنیا ہے، علم پر مبنی معیشت. the ability to manufacture and export high technology goods. high technology سے کیا مراد؟ pharmaceuticals, biotechnology products, electronics, engineering goods, pharmaceuticals, vaccines, اسی طریقے سے ڈیفینس گڈس ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. وہ آپ کی تقریباً 0 ہے جو ایکسپورٹ ہے.
آپ کی ساری جو 60% ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل ہے. تو آپ کے جو پورے ملک کے جو مسائل رہے ہیں وہ اسی وجہ سے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو لیڈرشپ آئی ہے وہ یہ سمجھ نہیں پائی کہ اصل جو آپ کا جو آپ کی قوت ہے اس ملک کی وہ اس کی افرادی قوت میں پوشیدہ ہے, اور صرف اب تعلیم, سائنس, ٹیکنالوجی اور جدت طرازی, انوویشن کے ذریعے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. میں 3-4 مثالیں دیتا ہوں, اور اربوں ڈالر یہ ممالک کما رہے ہیں جو انویسٹ کر رہے ہیں. آپ باہر چلتے ہیں, پودوں کو دیکھتے ہیں, یہ لاکھوں سال لگے ہیں ان پودوں کو ایوالو ہونے کے لیے اور موجودہ شکل میں جو ایولیوشن ہے. لیکن اب ایک ٹیکنیک ایوالو ہو گیا ہے جین ایڈیٹنگ کے, جس کے ذریعے آپ ہفتوں کے اندر لاکھوں سال نہیں کرنے پڑتے خرچ, ہفتوں کے اندر آپ نئی پلانٹ سپیشیز یا اینیمل سپیشیز ڈیولپ کر سکتے ہیں. آج آپ سائنسدانوں نے جینز اٹھا لیے ہیں جگنو کے اور ان کو پھولوں کے اندر ڈال دیا ہے, تو پھول جو ہیں جگنو کی طرح چمکتے ہیں. آج سائنس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی عمر رسیدگی کی وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ, کیونکہ یہ بھی ایک کیمیکل فینومینا ہے, تو کچھ ایسے مرکبات ڈسکور ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو عمر رسیدگی کے پروسیس کو سلو کیا جا سکتا ہے. اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو بچے آج پیدا ہوں گے ان کی عمریں جو ہیں 150 یا 200 سال تک کی بھی ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے نئے مٹیریلز ایسے ڈیولپ ہو گئے ہیں, ایک جو ہے جیسے کہ نینو مٹیریلز ہیں, یہ جو ہیں ان لوہے سے 200 گنا زیادہ مضبوط ہیں, اور نئے کنسٹرکشن میں اب استعمال ہونا شروع ہو رہے ہیں ایسے مٹیریلز جو کہ سستے ہیں, پیور کاربن بیسڈ ہیں اور بہت زیادہ مضبوط ہیں لوہے اور دوسرے دھاتوں کے مقابلے کے اندر. اسی طریقے سے آپ میٹا مٹیریلز آ گئے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, میں آپ کو ایک غلاف اڑا دوں, ایک چادر اڑا دوں میٹا مٹیریلز کی, تو آپ غائب ہو جائیں گے. تو ہیری پاٹرز ڈس اپیئرنگ کلوک از اے ریالٹی. غائب کس طرح ہوں گے؟ کیونکہ یہ روشنی کو موڑتے ہیں, اور ایسے یہ روشنی ٹکرائے گی آپ کو اور پھر مڑ کے جا کے کرسی کو ہٹ کرے گی, آپ غائب ہوں گے, صرف خالی کرسی دکھائی دے رہی ہوگی. تو یہ جو ہیں آج اسٹیلتھ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, ایسے ہوائی جہازوں کو کوٹ کر یا سب مرینز کو یا ٹینکس کو, تاکہ وہ دکھائی نہ دیں. تو اس طرح کے ہزارہ نئی ایجادات ہوتی جا رہی ہیں, روز مرہ ہزاروں نئی ایجادات ہو رہی, اور جو ممالک اس طرح کی ریسرچ میں انویسٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کی کمرشل پروڈکٹس بنا رہے ہیں وہ اربوں ڈالر کما رہے ہیں. دنیا کی ٹاپ 10 کمپنیز آپ دیکھیں گے تو ان میں 6 یا 7 کمپنیز آپ کو ٹیکنالوجی کی کمپنیز دکھائی دیں گی, مائکروسافٹ وغیرہ. تو سارا جو کھیل ہے اس وقت پروگریس کا وہ تعلیم, سائنس, ٹیکنالوجی اور پھر اس کی لنکیجز جو آپ کی ریسرچ ہے صنعت کے ساتھ اور زراعت کے ساتھ, یعنی کہ نالج اکانومی, علم پر مبنی معیشت. یہ ہم نہیں کر پائے جس کی وجہ سے ملک اتنا پیچھے ہے, اور آج بھی آپ سٹرگل کر رہے ہیں جبکہ دوسرے چھوٹے چھوٹے ممالک تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس کی وجہ جو ہے لیک آف پراپر لیڈرشپ. لی کوان یو سنگاپور, ڈینگ چائنا, مہاتیر محمد ملیشیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کوریا میں جنرل پارک. تو آل یو ریکوائر از اے ویژنری لیڈر جو سمجھتا ہو کہ یہ علم کی دنیا ہے, اور آپ کی اصل دولت جو ہے وہ تیل اور سونا اور وہ دوسرے ذخائر نہیں ہیں, وہ آپ کے بچے ہیں. کہ کس انداز سے آپ نے تعلیم دی, کس انداز سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقی صلاحیتیں کوٹ کو کر بھر رکھی ہیں ان کو ہم اجاگر کر رہے ہیں, کس انداز سے اس تعلیمی نظام کے ذریعے اجاگر کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک نالج اکانومی کی طرف اپنے ملک کو لے کر جائیں. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ہم ابھی تک صحیح پالیسیز ڈیولپمنٹ کی نہیں بنا پائے. کیمبرج یونیورسٹی میں 9 سال گزارنے کے بعد ڈاکٹر عطا الرحمان نے کراچی یونیورسٹی میں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز موجودہ حسین ابراہیم جمال ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری سے کیا. کیمبرج یونیورسٹی سے جب میں واپس آیا وہاں پہ 8.5-9 سال رہنے کے بعد, تو یہاں پر ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی مرحوم نے ایک ادارے کی ابتدا کر دی تھی, اس کا نام تھا پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری. تو انہوں نے اپنے ساتھ کراچی یونیورسٹی میں مجھے لیا, پھر مجھے ہی انہوں نے اپنے ساتھ کو ڈائریکٹر بنا دیا کیونکہ ان کی عمر اس وقت 75 سال کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ اب اس کو لے کے آپ چلیں اور اس کو ڈیولپ کریں.
تو میں نے پھر مختلف جگہ اپلیکیشنز دیں، کوشش کرنی کہ ہائی لیول پر یہ پہنچنا ہے اس ادارہ. اس کا نام جو ہے حسین ابراہیم جمال ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری رکھ دیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں حسین انڈسٹریز کے لطیف ابراہیم جمال صاحب نے ایک بڑی ڈونیشن دی، جس کی نئی بلڈنگز اس کی بنی. اور پھر میں نے مختلف جگہ اپلائی کیا تو 5 ملین ڈوائچ مارکس تقریباً جرمنی سے ہمیں ملے. 23 ملین ڈالرز 23 ملین ڈالرز جاپان سے ملے. تقریباً 8 ملین ڈالر جو ہیں وہ آفس آف نیول ریسرچ USA سے، اوور 1 ملین پاؤنڈز UK سے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انٹرنیشنل گرانٹس ہم نے جیتی، کیونکہ اگر آپ کے پروجیکٹس اچھے لکھے ہوئے ہوں تو بین الاقوامی لیول پہ پیسے کی کمی نہیں ہے. اور اس سے پھر ہم نے یہ ٹرانسفارم کیا یہ پورے اس ادارے کو کہ آج الحمدللہ اس میں ہم ایک ادارہ ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر 32 سول ایوارڈ مل چکے ہیں. 32 سول ایوارڈ صرف ایک انسٹیٹیوٹ میں مل چکے ہیں، جس کے اندر 1 نشان امتیاز ہے، 4 ہلال امتیاز ہیں، 13 ستارہ امتیاز ہیں، 13 تمغہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس ہیں. کم از کم 12 جو ہیں وہ انٹرنیشنل آنری ڈاکٹر ڈگریز ہیں ہماری فیکلٹی کو. تو فیکلٹی ممبرز جو ہیں تو ہم نے ایک کوشش کی کہ ہائیسٹ لیول آف ایکسلنس پہ لے کر جائیں، اور پچھلے 40-50 سال سے میں اس میں لگا رہا، اور الحمدللہ آج بھی میں اسی ادارے میں کام کرتا ہوں. یہ یونیسکو سینٹر آف ایکسلنس ہے، یہ WHO کا سینٹر آف ایکسلنس ہے. کوئی 100 سے زیادہ جرمن سٹوڈنٹس اور دوسرے ممالک کے سٹوڈنٹس جو ہیں یہاں پڑھنے اور ریسرچ کرنے آ چکے ہیں. تو بین الاقوامی لیول پر تو ایک تو زندگی کا پہلو یہ رہا کہ اس ادارے کو ڈیولپ کرنا اور یہاں آنا. اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ مشرف جب پریزیڈنٹ بنے سن 1999 میں، تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ میں وہ فیڈرل منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بن جاؤں. میں ان سے ملا اور میں نے کہا کہ آپ سیریس بھی ہیں سائنس کے لیے؟ تو وہ تعجب ہوا ان کو کہ میں ان کو منسٹر کا آفر کر رہا ہوں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سیریس بھی ہیں. تو کہنے لگے میں سیریس ہوں. تو میں نے کہا معاف کریے گا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے سیریس ہیں. تو اگین ہی واز سرپرائزڈ. وہ کہہ رہے آپ کیا چاہتے ہیں میں کتنا سیریس ہوں. میں نے کہا یہ کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، یہ فنڈنگ ہے، سائنس میں مجھے اتنی فنڈنگ چاہیے، تعلیم کے لیے اتنی فنڈنگ چاہیے، آپ اگر سیریس ہیں تو یو ہیو ٹو کمٹ. انہوں نے شوکت عزیز فائنانس منسٹر تھے، ان کو بلایا اور 5 مہینے ہماری نیگوشیشن رہی. ایک بڑی سٹوری کو ختم کرتے ہوئے میں صرف نہ کہوں گا کہ 6000% ڈیولپمنٹ بجٹ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا اضافہ ہوا. تقریباً 4000% ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بجٹ میں اضافہ ہوا، اور بہت بڑے پیمانے پہ پھر ہم نے بچوں کو PhD کرنے باہر بھجوایا. تو ایک بہت بڑا انقلاب آیا. IT کا بھی میں اس زمانے میں منسٹر تھا، SNT کا بھی. تو پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ ہم اسپیس پہ لے کر آئے. ہم نے انٹرنیٹ کو بہت تیزی سے پھیلایا. موبائل ٹیلیفونی جو ہے اس کو فروغ دیا، جس کے نتیجے میں بہت تیزی سے موبائل ٹیلیفونی پھیلی. کوئی 70,000 ٹیچرز کو انٹیل کے ساتھ مل کر ہم نے اسکول ٹیچرز کو ٹرین کیا. انٹرنیٹ کے پرائسز جو تھے جو $80,000 سے فی منتھ پر منتھ فار 2 میگا بٹ لائن گھٹا کے چند $100 پہ لے آئے ہم، تاکہ انٹرنیٹ چیپسٹ ہو جائے اس ریجن میں. اور یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس پہ الگ پروگرام ہو سکتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ایک بہت تیزی سے ترقی ہوئی. پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا مجھے پہلا چیئرمین بنایا گیا. تو یونیورسٹیز ہماری بہت کمزور تھیں، تو میں نے فوکس کیا فیکلٹی پر. یونیورسٹیز خوبصورت عمارتوں کا نام نہیں ہوتا، بلکہ خوبصورت دماغوں کا نام ہوتا ہے. فیکلٹی سے بنتی ہیں یونیورسٹیز جو ہیں، وہ فیکلٹی سے بنتی ہیں. کیمبرج یونیورسٹی دیکھیں 130 نوبیل پرائز پروڈیوس ہو چکے ہیں خالی ایک یونیورسٹی سے. اس کے ایک کالج سے، ٹرینٹی کالج سے کوئی 35 نوبیل لاریٹس خالی ایک کالج سے نکل چکے ہیں. پروفیسر عطا الرحمان رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر کی جانب سے دنیا کے 500 بااثر ترین مسلمانوں کی جاری شدہ فہرست میں شامل ہیں. وہ بانی چیئرمین اعلیٰ تعلیم کمیشن پاکستان اور وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مناصب پر بھی خدمات انجام دینے سمیت متعدد ملکی اور بین الاقوامی ایوارڈز بھی حاصل کر چکے ہیں. پوری اسلامی دنیا، ایک بھی نوبیل پرائز ابھی تک اسلامی دنیا میں نہیں ملا اس کام پہ جو اسلامی دنیا کے اندر کیا گیا ہو سائنس اور ٹیکنالوجی میں. ہاں، عبدالسلام کو ملا، وہ لندن میں جو انہوں نے کام کیا تھا، یا اٹلی میں. زہیل احمد کو ملا جو ایجپشن نوبیل لاریٹ تھے، جو انہوں نے امریکہ میں کام کیا. لیکن تو ہم ابھی اندھیرے میں رہ رہے ہیں، اور جب یہ اندھیرا جب ہی دور ہوگا جب آپ یہ سمجھیں گے، جیسے میں نے کہا کہ آپ کو سب سے زیادہ ترجیح جو ہے
وہ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کو دینی ہے. تو اس زمانے میں بڑی تیزی سے ترقی ہوئی. پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے میدان میں اس تیزی سے تبدیلی نے بھارت میں ہلچل مچا دی اور 22 جولائی کو بھارتی وزیر اعظم کو اس ڈرامائی تبدیلی کی مفصل رپورٹ پیش کی گئی. یہی رپورٹ 23 جولائی 2006 کو ہندوستان ٹائمز میں نیہا مہتا نے اپنے مقالے بھارتی سائنس کو پاکستان سے خطرہ کے عنوان سے لکھی. ہماری کئی یونیورسٹیز ٹاپ 300، 400، 500 میں آ گئیں. 2008 کی رینکنگ دیکھیں آپ تو نسٹ جو تھی وہ 365 کی رینکنگ میں تھی، جو اس طرح کے انٹرنیشنل رینکنگز میں آ گئیں. اور بہت سارے آرٹیکل بین الاقوامی طور پہ لکھے گئے. پاکستان نے اوورٹیک کیا انڈیا کو سن 2017 میں، اور پر کیپٹا ان ریسرچ پبلیکیشنز کے حساب سے ہم نے انڈیا کو اوورٹیک کیا. انڈیا خاصا پریشان ہو گیا کہ یہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کیا کر رہے ہیں. انڈین پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو میرے بارے میں اور HEC کے بارے میں سن 2006 میں 22 جولائی 2006 کو پریزنٹیشن دی گئی، اور 23 جولائی کو ہندوستان ٹائمز میں ہیڈ لائن آئی، پاک تھریٹ ٹو انڈین سائنس. ہندوستان ٹائمز ایک بڑا اخبار ہے انڈیا کا. تو انڈیا نے طے کیا کہ وہ بھی UGC بند کرے گا اور HECI بنائے گا، ہائر ایجوکیشن کمیشن آف انڈیا، ہمارے ماڈل کے اوپر. تو there was something that we must have been doing good کہ India became worried. تو there was a major change، ایک بڑا تبدیلی آئی اعلیٰ تعلیم کے اندر اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر. ہم نے نیشنل کمیشن بنائی، بائیو ٹیکنالوجی کی، نینو ٹیکنالوجی کی، اور ہزاروں پروجیکٹ شروع کریں. اور وہ پھر برین گین کا ایک سلسلہ شروع ہوا. ابھی آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے. آپ کی سب سے اہم جو لوگ ہیں وہ آپ کے نوجوان ہیں، سائنسدان ہیں، انجینئرز ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو امید نہیں دکھائی دے رہی. وہ زمانہ تھا مشرف صاحب کا کہ آپ ایک بڑا برین گین دیکھ رہے تھے، اور خالی جو امریکہ میں اور برطانیہ میں اور دوسرے ممالک میں جو PhD کرے ہوئے تھے اور 20 سال سے پڑھا رہے تھے، وہ چھوڑ کر آئے پاکستان. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے اندر ایک سینٹر فار میتھمیٹکس بنایا گیا. اسی زمانے میں ان لوگوں کی بنیاد کے اوپر 90% جو تھے وہ باہر کے لوگ آئے ہوئے تھے. اسی طرح بہت زبردست تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں. لیکن افسوس میرے جانے کے بعد 2008 کے بعد وہ چیز جاری نہیں رہی، کیونکہ جو پولیٹیشنز تھے وہ کافی تھریٹنڈ فیل کر رہے تھے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اور تقریباً 200 ایسے پولیٹیشنز تھے جن کی ڈگریاں HEC نے پایا کہ وہ جعلی ہیں، اور انہوں نے پوری کوشش کری، کیونکہ مشرف صاحب ایک قانون لے کر آئے تھے کہ بیچلرز کی ڈگری لازمی ہے. انہوں نے پوری کوشش کری اس کو توڑنے کی، اور توڑنے کے احکامات بھی جاری کر دیے تھے حکومت نے. تو میں سپریم کورٹ میں گیا، اور سپریم کورٹ نے سن 2011 میں، مارچ 2011 میں فیصلہ دیا کہ نہیں، آپ HEC کو ٹچ نہیں کر سکتے، یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، اس کو توڑ کے آپ پروونسز کو نہیں دے سکتے. یہ 2011 کا فیصلہ تھا میری اپیل کے اوپر. اس کے بعد جو ہے پاکستان جو ہے اس وقت جو ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس لیک آف پراپر پالیسیز نہیں ہیں. آپ جو ہیں اپنا نیچرل ریسورس ڈریون اکانومی کی طرف ہے، یعنی کہ آپ کا جو پورا فلسفہ ہے ڈیولپمنٹ کا وہ قدرتی وسائل کے اوپر ہے، یا چھوٹی موٹی نان ویلیو ایڈڈ مٹیریلز کے اوپر. جبکہ سارا کھیل بین الاقوامی طور پہ جو میں نے عرض کیا وہ ہے ایبلٹی ٹو مینوفیکچر ہائی ٹیکنالوجی، ہائی ویلیو ایڈڈ گڈس. وہاں پہ آپ موجود ہی نہیں ہیں. تو آپ کو یہ سلسلہ بدلنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ غربت کے بھنور سے نکلیں. آپ کو ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لانی ہوگی. وہ پارلیمنٹری سسٹم میں بھی آ سکتی ہے، وہ پریزیڈنشیل سسٹم میں بھی آ سکتی ہے. لیکن جن ممالک نے ترقی کری، جیسے میں نے ذکر کیا سنگاپور کا یا کوریا کا یا چائنا کا، وہاں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹس ہیں. وہاں منسٹرز دیکھیں تو سارے اپنے اپنے فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہیں، سیاستدان نہیں ہیں. پارلیمنٹ کا رول جو ہے آپ کو صرف سپرویژن اور لا میکنگ تک محدود رکھنا پڑے گا. کسی پارلیمنٹیرین کو کوئی پیسے نہیں ملنے چاہیے کہ آپ 10 کروڑ خرچ کریں اور 50 کروڑ کمانے کی فکر کریں، اور سارا جو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے پورا ملک، اور لوور لیول پر الیکشن ہی نہیں ہو پاتے، لوکل باڈی الیکشنز، تاکہ جینوئن جمہوریت آئے. تو جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کی پالیسیز غلط ہیں. تو ہم جو یہ پنگ پونگ گیم کھیل رہے ہیں، کبھی آرمی آ جاتی ہے، کبھی سویلین حکومتیں آ جاتی ہیں، قانون جو ہے وہ اس ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے،
آپ لائرس کو پیسے دینے کے بجائے آپ ججز کو پیسے دے کے اپنے فیور میں کرا لیں، تو بدقسمتی سے یہ ملک میں نہ انصاف ہے، نہ تعلیم ہے، اور نہ صحیح معنوں میں حکومت ہے، تو جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے بس اللہ کے واسطے ہی چل رہا ہے، تو اس کو آپ کو بدلنا پڑے گا۔ نامیاتی کیمسٹری کے میدان میں ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی سول ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، جیسے کہ پروفیسر عطاء الرحمن کی خدمت کے اعتراف میں متعدد ممالک نے ان کے نام سے اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں مجھے تمغہ امتیاز ملا، جو پہلا سول ایوارڈ تھا۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اسلامائزیشن آف ایجوکیشن، ڈاکٹر رضی الدین صدیقی مرحوم اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے مختلف فیلڈ سے شعبوں سے لیے تھے، تو مجھے جو ہے سائنس کے شعبوں سے اس میں لیا گیا تھا، تو میرا انٹریکشن جنرل ضیاء الحق سے اس وقت ہوا، تو آئی فاؤنڈ ہم ٹو بی اے ویری لاجیکل اینڈ اے سینسیبل پرسن، اینڈ ہی واز بہت زیادہ قریب تو نہیں ہوا میں ان کے، لیکن آئی واز جنرلی کوائٹ امپریسڈ بائی ہز اپروچ۔ اس کے بعد بے نظیر صاحبہ آئیں اور ان کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا۔ اگین آئی فاؤنڈ ہر ٹو بی ویری اوپن اینڈ لاجیکل، اور کئی ایشوز آئے جس میں منسٹرز اور سیکرٹریز کچھ ایڈوائز کر رہے تھے، میری ایڈوائز مختلف تھی، اس سے بالکل برعکس تھی، اور میں کافی ینگ تھا، لیکن شی سیڈ نو آئی ایگری ود ہم، اینڈ انہوں نے سو شی واز ویری اوپن مائنڈیڈ اینڈ پازیٹیو، سو آئی واز اگین ویری امپریسڈ بائی ہر۔ نواز شریف سے میرا بہت زیادہ انٹریکشن نہیں رہا، شہباز شریف سے یقیناً رہا، جب وہ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے پاکستان اٹالین یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے لاہور نالج پارک میں میرے سے کہا تھا، اور میں نے اس پہ کوشش کی، اور وہ جو تھے 3 اٹالین یونیورسٹیز راضی ہو گئی تھیں یہاں لاہور میں قائم کرنے کے لیے، لیکن پھر وہ حکومت چینج ہو گئی، تو اگین شہباز شریف ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز فلی سپورٹیو فار دیٹ۔ اور جو مشرف صاحب کے ساتھ جو میرا انٹریکشن رہا، آئی واز ویری امپریسڈ بائی پریزیڈنٹ مشرف۔ ہی واز ویری انالیٹیکل، ویری لاجیکل، ویری سپورٹیو، جو بھی میں کہتا تھا اس کو لاجیکلی ڈسکس کرتے تھے اور اس کو سپورٹ کرتے تھے، تو تمغہ امتیاز ضیاء الحق، ستارہ امتیاز بے نظیر، ہلال امتیاز نواز شریف، اور نشان امتیاز جو ہائیسٹ سول ایوارڈ ہے وہ مشرف صاحب سے ملا، اور پھر عمران خان سے میری بڑی اچھی انٹریکشن رہی، اور اسی کے نتیجے میں جو انہوں نے کے پی میں فنڈنگ کری تو پاکستان آسٹرین یونیورسٹی قائم ہوا، اور نالج اکانومی ٹاسک فورس کو میں ہیڈ کر رہا تھا، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹاسک فورس کو، اس کے تحت کوئی ہم نے 60 ارب روپے کی پروجیکٹس ملک میں شروع کریں مختلف، جس سے کافی امپیکٹ ہوا اعلیٰ تعلیم پر اور سائنس اور ٹیکنالوجی پر۔ اور پھر پنجاب گورنمنٹ نے مجھے اپروچ کیا تو کہ آپ اسی طرح کی یونیورسٹی جو انٹرپرینوریل یونیورسٹی ہے، جیسے کہ ہری پور میں اب چل رہی ہے، جو آسٹریا کے ساتھ میں نے بنائی ہے، اسی طرح کی آپ سیالکوٹ میں بنائیں، سمریال ایک جگہ ہے، تو وہ بھی اس کی فنڈنگ ہوئی، دونوں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ نے مل کر، اور وہ انڈر کنسٹرکشن ہے سمریال میں۔ اور کراچی میں میں نے کور کمانڈر سے یہاں ملا ہوں، اور ڈی ایچ اے سٹی نے کہا ہے، اور ڈی ایچ اے کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً وہ 250 ایکڑ یہاں زمین دے سکتے ہیں، اور ایک بلڈنگ ہے 1 لاکھ اسکوائر فٹ کی ڈی ایچ اے سٹی کے اندر، وہ دے سکتے ہیں، تو اس پہ بات چیت چل رہی ہے کہ یہاں فنڈنگ ارینج ہو جائے، تو ایک اسی طرح کی ایک فورن انجینئرنگ یونیورسٹی ہم کراچی میں قائم کریں، اسی ماڈل پہ جیسے کہ ہم نے ہری پور میں کی ہے۔ تو خاصا میرا وائڈ انٹریکشن رہا ہے ان سب لوگوں کے ساتھ۔ آسٹریا کی میں نے یونیورسٹی اس لیے قائم کری کیونکہ مجھے آسٹریا کا ہائیسٹ سول ایوارڈ مل چکا ہے، اور اس وجہ سے آسٹریاس کو لے کر آیا میں، اور چائنا کے بھی اتفاق سے جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہیں انہوں نے اپنا ہائیسٹ نیشنل ایوارڈ مجھے دیا ہے، تو میرے چائنا میں بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، تو ان کو بھی میں اسی وجہ سے لے کر آیا کہ ان کی یونیورسٹیز کو ہم نے یہاں قائم کیا۔ میرا انٹریکشن چائنا سے اور ملیشیا سے کافی پرانا ہے، تو چائنا نے مجھے آنر کرنے کے لیے ایک بڑا ادارہ ریسرچ سینٹر قائم کیا ہے۔ ان کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ہونان یونیورسٹی آف ٹریڈیشنل میڈیسن، جو چانگشا ہونان میں ہے، جہاں ماؤ کا گھر ہے، پریزیڈنٹ ماؤ کا، اس کے قریب ہی، زیادہ دور نہیں ہے وہ، تو وہاں پہ ایک بڑا ادارہ میرے نام سے اکیڈمیشین ڈاکٹر عطاء الرحمن انسٹیٹیوٹ، روڈ اینڈ بیلٹ انسٹیٹیوٹ کے نام سے انہوں نے قائم کیا ہے سائنس کا۔ ملیشیا میں بھی کافی میری کولیبریشن رہی ہیں، تو ملیشیا میں جو ان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی ٹیکنالوجی مارا، انہوں نے ڈاکٹر عطاء الرحمن انسٹیٹیوٹ آف نیچرل پروڈکٹ ڈسکوری قائم کیا ہے، اور ان دونوں انسٹیٹیوٹس کو میں ڈیولپ کر رہا ہوں۔
اور پاکستان میں بھی کئی انسٹیٹیوٹس، نسٹ میں میرے نام سے ہے، عطا الرحمان اسکول آف بایولوجیکل سائنسز، اور بھی یونیورسٹیز میں، تو یہ میں ان سب انسٹیٹیوٹس میں انوالوڈ ہوں، ان کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں 16 سال کامسٹیک کا ہیڈ رہا۔ کامسٹیک جو ہے یہ 57 اسلامی ممالک کے جو 57 فیڈرل منسٹرز ہیں اس کی منسٹیریل کمیٹی ہے، تو اس کو 1996 سے 2012 تک میں اس کو ہیڈ کرتا رہا۔ اس کے تحت ہم نے ہزاروں پروگرامز شروع کیے مختلف اسلامک کنٹریز کے اندر، جس کے اندر ہم نے نیٹ ورکس بہت سارے بنائے مختلف فیلڈز کے اندر، جیسے نینو ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے۔ سیریا کے اندر ہم نے کمپیوٹر سینٹرز قائم کیے، سوڈان کے اندر بہت سارے پروگرام شروع کیے۔ اس طرح مختلف ممالک کے اندر، ہم اسلامی ممالک کے اندر، اور اس موقع ملا مجھے مہاتیر محمد سے ملنے کا، اور اس طرح دوسرے اسلامک لیڈرز ہیں اسلامک کنٹریز میں، جا کے ان سے بات کرنے کا اور کوشش کرنے کا کہ ان کو راغب کروں میں کہ وہ سائنس اور تعلیم کی طرف سب سے زیادہ ترجیح دیں۔ تو بہت کلوز میرا انٹریکشن رہا ہے ان ممالک کے سے، اسلامی دنیا کے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ان ممالک سے۔ اکلوتا بیٹا ہونے کے باوجود ان کے والد جمیل الرحمان ان کو باہر بھیجنے سے اس لیے ہچکچاتے تھے کیونکہ میری جو شادی ہوئی وہ میرے ڈسٹنٹ کزن ہیں جو دلی میں تھی، تو ان کے ساتھ وی گاٹ میرڈ بیک۔ میرے والد جو تھے وہ ہچکچاتے تھے مجھے انگلستان بھجواتے ہوئے، کیونکہ میرے تایا جو انگلستان گئے تھے وہ وہاں سے میم شادی کر کے میم لے آئے تھے۔ میرے کزن جو تھے وہ بھی انگلستان گئے تھے، وہاں سے میم لے آئے تھے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کو کامن ویلتھ اسکالرشپ ملی ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، شادی کر کے جائیے، آپ اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جائیے۔ تو وہ شرط میں نے قبول کری تھی۔ تو جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میرے ساتھ میری وائف بھی تھی، اور میرے الحمدللہ 4 بیٹے ہیں جو کہ مختلف تعلیم مکمل کر کے کاروبار کر رہے ہیں۔ اٹس اے مکسڈ تھنگ، کچھ بچوں کے کچھ لو تھی، کچھ ارینج تھی، کچھ پہلے سے جان پہچان تھی، بٹ دے آر آل ماشاء اللہ دے آر آل سیٹلڈ۔ آئی ہیو 11 گرینڈ چلڈرن اینڈ آئی ہیو 2 گریٹ گرینڈ چلڈرن۔ لیکن کیونکہ میں والد صاحب کو بزنس میں ہیلپ نہیں کر پایا تھا تو تھوڑی گلٹ فیلنگس تھیں، کیونکہ ان کی صنعت تھی اور میں جو تھا میں سائنس اور اس طرف نکل گیا تھا، ریسرچ کی طرف۔ تو جب میں کیمبرج سے واپس آ رہا تھا تو میں نے کہا مجھے اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے۔ تو وہاں پہ لوٹن ایک شہر ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے کیمبرج سے، وہاں جا کے میں نے 4 سرکولر نیٹنگ مشینز خریدیں، جن میں تقریباً ایک مشین میں 3000 سوئیاں چلتی ہیں، ورٹیکل اور ہاریزونٹل۔ اور ایک صاحب جو کہ اس کے اسپیشلسٹ تھے، ان کو میں اپنے ساتھ 3 مہینے کے لیے ٹریننگ کے لیے اپنے ساتھ لایا کہ مجھے جیکارڈ ڈیزائننگ سکھاؤ، یہ ٹیکسٹائل کی مشین جو ہیں ان میں ڈیزائن کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ تو وہ مشینز جو ہیں وہ لا کے میں نے وہاں فیکٹری میں سائڈ میں نصب کری اور اس پہ مختلف چیزیں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تو میٹیلک یان میں نے کہا کہ وہاں پہ میٹیلک یان ان مشینوں پہ نہیں چلتا تھا، تو ایک ترکیب میں نے نکالی کہ ان پہ میٹیلک یان چلے۔ اور شام کو 7 بجے تک تو میں یونیورسٹی میں ہوتا تھا، اب شام کو میں چلا جاتا تھا فیکٹری پہ اس قسم کے کام کرنے کے لیے۔ تو ہم نے میٹیلک یہاں ایک طریقہ نکالا، اس سے ایک بہت خوبصورت کپڑا بنایا جو اس زمانے میں مون لائٹ کہلایا۔ اور مون لائٹ اس لیے کہلایا کیونکہ جب میں نے رات کو 10 بجے نکلا تو چاند نکلا ہوا تھا، وہ جو تھا گلیمر کر رہا تھا، تو میں نے کہا اس کا نام مون لائٹ رکھ دیتے ہیں۔ تو 1970s میں اور ارلی 80s میں جتنی شادیاں ہو رہی تھیں پاکستان میں، اس میں مون لائٹ جو تھا دیٹ واز اے کریز، ایوری باڈی واز بائنگ مون لائٹ، اینڈ مائی فادر میڈ اے لاٹ آف منی ایز اے ریزلٹ آف مائی ڈسکوری آف دیٹ۔ اس میں پھر ہم ڈیزائنس بناتے تھے، جیکارڈ ڈیزائن بناتے تھے، تو دیٹ واز اے سائڈ ہابی آف مائن ٹو ٹرائی ٹو گیٹ ریڈ آف دا گلٹ فیلنگز دیٹ آئی ہیڈ، اینڈ سو دیٹ از اندر لٹل اسٹوری آف مائی لائف آف ہاؤ آئی کوڈ امپیکٹ اینڈ ہیلپ مائی فادر ان ہز بزنس۔ ریگریٹ از کہ پاکستان وہاں نہیں جا سکا جہاں اس کو جانا چاہیے تھا۔ کوشش تو میری ابھی تک ہے، جو پالیسیز بنائی ہم نے وہ صرف چکر کھاتے رہے ہم، اور صفر ہی الٹیمیٹلی نتیجہ رہا ہے۔ اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کو خطرہ تھا، انہوں نے کئی اسپیچز میں بھی ذکر کیا کہ فیوڈلز قبضہ نہ کر لیں آپ کے ملک کے اوپر، جاگیردارانہ سوچ جو ہے وہ قابض نہ ہو جائے، انصاف ختم نہ ہو جائے،
وہی ہوا ہے اس ملک کے اندر. تو یہ بہت افسوس ہے کہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکا اور ہم جو ہیں آج تک اسی اسٹرگل کے اندر ہیں کہ آپ کو نہ تعلیم ہے یہاں. آپ دیکھیے کہ تقریباً 2.5 کروڑ بچے جو ہیں ان کو اسکول نصیب نہیں ہیں. گورنمنٹ اسکول کا کیا حال ہے؟ امیروں کے لیے اسکول اور ہیں, غریبوں کے لیے اسکول اور ہیں, مدارس اور ہیں, کتنے کریکولا آپ پڑھاتے ہیں. تو آپ نے پورے ملک کو تقسیم کر رکھا ہے کہ پھر ہم نے صوبائیت جو ہے وہ اتنی چھا گئی ہے. آپ کے ہاں یہ 4 پروونسز نہیں ہونی چاہیے تھی, 25 پروونسز ہونی چاہیے تھی اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے صوبے ہونے چاہیے تھے. اس لسانی بنیاد پہ نہیں ہونے چاہیے تھے بلکہ جغرافیکل باؤنڈریز اور لاجیکل بنیاد پہ ہونے. اب بھی بن سکتے ہیں. تو آپ نے جو ہے لیکن آپ نے پنجابی اور بلوچی اور سندھی اور ان چیزوں میں مہاجر میں تقسیم کر دیا ملک کو, تعلیم کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا. تو خود آپ نے ملک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے ہیں. ان سب کو ہمیں مل کر وہ جو سوچ تھی اقبال کی اور وہ جو سوچ تھی محمد علی جناح کی کہ یہ سب جو ہے سب پاکستانی ہیں, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, ہم سب پاکستانی ہیں اور سب ملک کے لیے کام کریں گے. اس سوچ کو واپس لانا ہوگا اور اس سوچ کے تحت سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. اور یہ جو پروونشلزم اور جو صوبائیت پیدا ہو گئی ہے اور یہ جو فیوڈل نظام جو اس میں آ گیا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اور ایک تعلیم پر مبنی معیشت قائم کرنی ہوگی تاکہ پاکستان بھی اسی طرح آگے بڑھ سکے جیسے کوریا یا جاپان یا سنگاپور یا چائنا بڑھا ہے. اور ہم کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے 60% آبادی جو ہے آپ کی وہ 25 سال سے کم عمر کی ہے. یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے, ایک ینگ پاپولیشن ہے. یہ ونڈو جو ہے یہ صرف 30 سال اور کھلی ہوئی ہے, پھر یہ ایک بہت بڑا بوجھ بن جائے گی. تو یہی وقت ہے کہ آپ اپنی ساری پرائرٹیز کو ایک طرف کریں اور سب سے زیادہ ترجیح جو دیں وہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر آپ تعلیم کو اور سائنس کو دیں تاکہ اور غریب اور امیر کے اندر فرق ختم کریں, صرف میرٹ کی بنیاد کے اوپر لوگ آگے بڑھ سکیں. کسی بھی معاشرے میں نئی نسل ہی تمام امیدوں کا مرکز ہوا کرتی ہے اور ہمارے ملک میں 60% آبادی ہماری نوجوان نسل کی ہے جن کے لیے عطاء الرحمن صاحب نے آن لائن کورسز کا خزانہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. ان کے ذریعے نوجوان رہنمائی پا کر اپنے آنے والے مستقبل کو روشن کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے موکس کی شکل میں, MOOC میسو اوپن آن لائن کورسز. تو میں نے آج سے 10 سال پہلے ہم نے اپنے ادارے میں دنیا کے سارے جو ٹاپ کورسز تھے اسکول لیول, کالج لیول, یونیورسٹی لیول, ان سب کو یکجا کر لیا اور 73,000 کورسز ہیں جس میں خان اکیڈمی کے کورسز بھی موجود ہیں جن میں 3,500 کورسز اردو میں ٹرانسلیٹڈ ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.lejforlearning.com.pk. اس پہ آپ جائیے, کوئی پیمنٹ نہیں, کوئی رجسٹریشن نہیں. آپ کو یہ لاکھوں لیکچرز جو ہیں فری میں موجود ہیں. شوق و تڑپ ہونی چاہیے سیکھنے کے لیے. اس میں فزکس بھی ہے, میتھس بھی ہے, بایولوجی بھی ہے, ہسٹری بھی ہے, سوشل سائنسز بھی, یو نیم اٹ از آل دیئر. ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے آپ کے پاس. آپ جائیے, اس سے سیکھیے. صرف اپنے اساتذہ سے ہی نہ سیکھیں بلکہ اس بہت بڑے خزانے سے جس میں آپ دنیا کی چوٹی کی یونیورسٹی کے پروفیسرز کے لیکچر سن رہے ہوں گے اس سے سیکھیں. تو یہ سب موجود ہے, صرف آپ کے اندر شوق ہونا چاہیے کہ آپ جا کے وہاں سیکھیں. تو دس از مائی لاسٹ پارٹنگ گفٹ ٹو آل دا چلڈرن آف پاکستان.